بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس گناہ کی بات کریں گے جو سب سے پہلے کیا گیا، نہ زمین پر بلکہ آسمانوں کے درمیان۔ اللہ کے حکم کے سامنے ایک مخلوق نے انکار کیا۔ دنیا میں سب سے پہلا گناہ کیا؟ نہ چوری، نہ قتل، نہ جھوٹ، بلکہ وہ پہلا گناہ تھا تکبر۔ اور یہ گناہ کسی انسان نے نہیں بلکہ ابلیس نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو تمام فرشتوں اور مخلوقات کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا میں بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے مٹی سے۔ یہ تھا تکبر۔ ابلیس کا گمان تھا کہ اس کی پیدائش اسے افضل بناتی ہے اور اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اس انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو لعنتی ہے اور قیامت تک تجھ پر میری لعنت رہے گی۔ ابلیس کا ایک گناہ تکبر اسے ہمیشہ کے لیے رائندہ درگاہ بنا گیا۔ آج بھی جب انسان اپنے مال، شکل، علم یا مقام پر فخر کرتا ہے تو وہ بھی ابلیس کے نقش قدم پر ہی چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تکبر صرف میری چادر ہے، جو اس میں شریک بنے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ ابلیس ایک جن تھا، بہت زیادہ عبادت گزار، اللہ کا قرب حاصل کرنے والا، لیکن صرف ایک گناہ تکبر نے اسے سب کچھ سے محروم کر دیا۔ اس نے کہا، ترجمہ، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ تھا غرور، فخر اور تکبر۔ ابلیس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا صرف اس لیے کہ وہ خود کو افضل سمجھتا۔ ترجمہ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ترجمہ، تو یہاں سے نکل جا، تجھے یہاں تکبر کا کوئی حق نہیں، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ ابلیس ہمیشہ کے لیے رائندہ درگاہ ہو گیا۔ اللہ نے اسے قیامت تک مہلت تو دی لیکن لعنت بھی کر دی۔ ابلیس نے اللہ سے کہا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے آؤں گا، لیکن اللہ نے فرمایا میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ ابلیس کو جہنم میں لے جانے والا صرف ایک گناہ تھا، تکبر۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ابلیس کو جہنم میں لے جانے والا صرف ایک گناہ تھا، تکبر۔ آج ہم اگر دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اپنے مال، علم، شکل یا عہدے پر فخر کرتے ہیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی اس راہ پر تو نہیں چل رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اے اللہ، ہمیں ہر قسم کے تکبر سے محفوظ رکھ، ہمیں عاجزی عطا فرما اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن پر تو راضی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔